دوسرا مناظرہ مسیحی گروہ کے ساتھ۔ پیغمبر اکرم اب مسیحی گروہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ عیسائیوں کے گروہ نے کہا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو خدا کے بیٹے مانتے ہیں اور خدا نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، لہٰذا ہم آپ سے مذاکرہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری پیروی کی اور ہمارے عقیدے سے متفق ہو گئے تو ہم آپ پر سخت لے جائیں گے، ورنہ ہم آپ کی مخالفت اور آپ سے دشمنی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے قدیم میں اپنے بیٹے حضرت مسیح کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آیا اس سے آپ لوگوں کی مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو کہ قدیم ہے اپنے درجے سے نیچے اگر ایک حادث وجود کے ساتھ اتحاد کیا اور موجود بن گیا، یا اس کے برخلاف حضرت عیسیٰ جو کہ ایک حادث اور محدود موجود ہیں، ترقی کر کے پروردگار قدیم کے ساتھ وجود واحد بن گئے، یا اتحاد سے آپ لوگوں کی مراد حضرت عیسیٰ کا احترام اور شرافت ہے۔ اگر پہلا قول آپ لوگوں کا مورد نظر ہے، یعنی خدا اپنے قدیم وجود سے تبدیل ہو کر وجود حادث بن گیا، تو یہ محال ہے، کیونکہ انسانی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ محدود اور ازل سے موجود ہونے والا وجود دونوں ایک بن جائیں، اور اگر دوسرے قول کو قبول کیا جائے تو وہ بھی محال ہے، کیونکہ عقل کی نظر میں ایک محدود اور حادث چیز ایک لامحدود اور ازلی چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اور اگر تیسرے قول کو قبول کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ دوسرے بندوں کی طرح حادث ہیں لیکن خدا کے نزدیک لائق احترام ہیں، اس صورت میں بھی خدا اور عیسیٰ کی برابری اور اتحاد قابل قبول نہیں ہوگی۔ مسیحی گروہ، کیونکہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو بہت سے امتیازات دیے ہیں اور معجزات اور حیرت انگیز کام کرنے کا اختیار دیا ہے، اسی وجہ سے انہیں اپنے بیٹے سے تعبیر کیا ہے، اور ان کی خدا کا بیٹا ہونا احترام کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر اکرم، آپ لوگوں نے سنا کہ اس قسم کی گفتگو یہودی گروہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو مقام و منزلت کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بالا تر ہیں، انہیں بھی نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یا استاد یا بھائی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عیسائی گروہ کے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہ رہا، اور نزدیک تھا کہ وہ اس بحث و مباحثہ سے خارج ہو جاتے، مگر اتنے میں ان میں سے ایک عیسائی آگے بڑھا۔ اس نے کہا کہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خدا کا دوست نہیں سمجھتے؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا، جی ہاں، سمجھتے ہیں۔ مسیحی گروہ نے کہا، بس اسی طرح ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، آپ کیوں ہمیں اس عقیدے سے منع کرتے ہیں؟
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں القاب کا آپس میں بہت فرق ہے، کیونکہ لغت میں خلیل خلا ذرہ کے وزن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی غریبی اور محتاجی کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ خدا کی طرف زیادہ متوجہ رہتے تھے، غیر خدا سے بالکل بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو صرف خدا کا محتاج سمجھتے تھے، لہٰذا خدا نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا۔ آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ ان کے آگ میں ڈالے جانے والے واقعے کو ملاحظہ کریں کہ جب انہیں منجنیق میں نمرود کے حکم سے ڈالا گیا تاکہ اس کی دہکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کی طرف سے ان کے پاس آئے اور فضا میں ان سے ملاقات کی اور کہنے لگے، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تاکہ آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم نے انہیں جواب دیا کہ میں خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتا، اور اس خدا کی مدد میرے لیے کافی ہے۔ وہ اچھا محافظ ہے، لہٰذا خدا نے اس کی وجہ سے ان کو خلیل یعنی خدا کا فقیر و محتاج بندہ قرار دیا۔ اور اگر خلیل کے لفظ کو خلا کے معنوں میں لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پیدائش و حقیقت کے رموز و اسرار سے آگاہی رکھنے والا۔ لہٰذا اس وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل تھے، یعنی حقیقت خلقت کے اسرار سے آگاہ تھے۔ تو اس طرح کے معنی مخلوق کو خالق سے تشبیہ دینے کا باعث نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر صرف خدا کے محتاج نہ ہوتے تو اسرار خلقت سے بھی کبھی واقف نہ ہوتے اور خلیل بھی نہ ہوتے، لیکن پیدائشی اور اولادی رشتوں میں ایک قسم کا ذاتی پیوند اور رابطہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر باپ بیٹے کو اپنے سے دور کر دے اور رابطہ توڑ دے تب بھی وہ اس کا بیٹا ہی کہلائے گا، اور ان کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ باقی رہے گا۔ اب اگر تمہاری دلیل یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں خلیل اللہ کہتے ہیں، لہٰذا حضرت عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے ہیں، تو لازم ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا کہا جائے۔ اس طرح کا جواب جو یہود کو دیا گیا کہ مقام کے اعتبار سے نسبتوں کو رکھا جاتا ہے، تو کہنا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ خدا کے بیٹے یا استاد یا بھائی ہوں، جبکہ تم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ پھر ایک عیسائی گویا ہوا کہ انجیل نام کی کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔ لہٰذا اس عبارت کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ظاہر کیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اگر تم لوگ انجیل کو مانتے ہو تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق تمام لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا مانا جائے گا، کیونکہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ میں بھی خدا کا بیٹا ہوں
اور تم بھی خدا کے بیٹے ہو۔ دوسری طرف جو آپ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ شرافت اور احترام کے لحاظ سے ایک خاص احترام رکھتے ہیں، لہٰذا خداوند عالم نے انہیں اپنے سے تعبیر کیا ہے، تو تم لوگوں کی باتیں آپس میں تناقض رکھتی ہیں، اس لیے کہ اس قول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا صرف اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے بلکہ سب کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ امتیازات دوسرے لوگوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو نقل تو کرتے ہیں مگر انہی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ باپ اور بیٹے کی نسبت کو، جس کا تذکرہ حضرت عیسیٰ کے کلام میں ہے، غیر معمولی معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس جملے سے مراد یہ ہو کہ میں حضرت آدم اور حضرت نوح کی طرف جو سب کے باپ ہیں جا رہا ہوں، جو معمول کے مطابق ہے، یعنی خدا مجھے ان کی طرف لے جا رہا ہے۔ آدم اور نوح ہم سب کے باپ ہیں، لہٰذا اس جملے سے ظاہری اور حقیقی معنوں سے کیوں اختلاف کیا جائے اور دوسرے معنی کا انتخاب کیوں کیا جائے؟ عیسائی گروہ نے جب اس قسم کا مدلل جواب سنا تو شرمندہ ہو کے کہنے لگے، ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس نے اتنی بھرپور مہارت کے ساتھ ہم سے مقابلہ اور بحث کی ہو جیسی بحث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ لہٰذا آپ ہمیں مہلت دیں، ہم اس سلسلے میں غور و فکر کر سکیں۔